سدا رہے گا حسین کا غم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ اسلامی مہینہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، یہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ روز ازل سے لے کر قیامت تک یہ محرم الحرام شریف عظمتوں برکتوں والا مہینہ رہے گا۔ اس محرم الحرام شریف میں اللہ کے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ عظیم جلیل القدر ہستیاں ہیں، ان کے مد مقابل کس کو کھڑا کیا جائے؟ میرے خیال میں ان کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ جب عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مراد مصطفیٰ داماد علی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مال غنیمت بانٹ رہے تھے، تو جب لائن میں قطار میں صحابہ کرام اور ان کے بچے مال غنیمت لینے کے لیے آ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو 500 درہم دے رہے تھے۔ ان کے خود بیٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آئے، ان کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم دیے۔ تو جب حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 1000 درہم دیے، 1000 درہم۔ تو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے 500 دیے ہیں اور امام حسین علی مقام کو 1000 درہم دیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا میں خلیفے کا بیٹا ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے 1000 درہم دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ فرمائے نا، وہ کیا خوب الفاظ فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جا ان کے نانے جیسا اپنا نانا لے کے آ، امام حسین علی مقام کے والد مولا علی مشکل کشا جیسا اپنا باپ لے کے آ، اور ان کی ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہ جیسی ماں لے کر آ، تو پھر تجھے بھی 1000 درہم دوں۔ مانا جیسے ان کے نانا ہیں ان جیسا کوئی نہیں، جیسے ان کے بابا مولا علی مشکل کشا ہیں ان جیسا کوئی نہیں، جیسے ان کی ماں فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ہیں سلام اللہ علیہ، ان جیسی کوئی دنیا میں عورت نہیں۔ ان کا بے مثال گھرانہ ہے، ان کے گھرانے جیسا بھی کسی کا گھرانہ نہیں۔ ان کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں بیان کروں،
آج کا میرا موضوع جو ہے نا وہ امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سخاوت. سخی گھرانہ تھا. ایک مرتبہ واقع آتا ہے کتابوں میں، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے ایک بات مشہور ہو گئی کہ بھائی وہ حاتم طائی کا جو نواسہ ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے. حاتم طائی کا نواسہ تھا یا ان کے اولاد میں سا کوئی تھا، وہ بھی طواف کر رہا ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، ادھر حاتم طائی کی اولاد کا شہزادہ، دونوں شہزادے طواف کر رہے تھے. بات کھولتے کھولتے کھل گئی. جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حاتم طائی کے شہزادے کی، تو حاتم طائی کے شہزادے نے اپنا تعارف کروایا. بھائی سائیں میں وہ ہوں، اس حاتم طائی کے خاندان سے ہوں، ان کی اولاد سے ہوں. وہ سخی حاتم طائی تھے کہ ان کے دروازے پر اگر اس کے محل کے 11 یا 9 دروازے کتاب میں آتے ہیں، ان کے محل کے 11 دروازے تھے یا 9 دروازے تھے. کوئی سائل، کوئی فقیر ان کے ایک دروازے پر خیرات لینے کے لیے آتا تو اس کو دی جاتی، اور پھر دوسرے پر آتا اس کو پھر دی جاتی، تیسرے دروازے پر آتا پھر بھی اس کو خیرات دی جاتی، چوتھے پر آتا، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، ہر دروازے پر آتا. اس کو کسی بھی دروازے پر واپس نہیں کیا جاتا تھا، اس کو خیر دیا جاتا تھا. میں اس حاتم طائی کا شہزادہ ہوں. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا کہ میں کیا بتاؤں. عشق والوں کے نا تو جو ان کے دل تھے نا، ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی. سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس حاتم طائی کے شہزادے ہو، اس کے اولاد خاندان سے ہو. 11 دروازے، فقیر 11 دروازوں سے لیتا تھا، اس کا جی نہیں بھرتا تھا، اس کا مسئلہ نہیں حل ہوتا تھا. میں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، اس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ ہوں. اس میرے نانا جان کے محل کے 11 دروازے نہیں تھے، 9 دروازے نہیں تھے، 5 دروازے نہیں تھے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان کے محل کا ایک ہی دروازہ ہوتا تھا، اور جو بندہ اس دروازے پر ایک مرتبہ بھی لینے آتا تھا نا، وہ ایک مرتبہ اس کو جب دیا جاتا نا، ساری زندگی وہ آگے بانٹتا تھا، اس کو لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. میں اس رسول اللہ کا نواسہ ہوں. ہاں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے. ان کی کیا سخاوتیں بیان کروں، ان کی کیا عظمتیں بیان کروں، ان کی کیا شان بیان کروں. میری زبان انسان کی کیا بیان کر سکتی ہے. میرے بھائی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کا ارادہ کرنے کے لیے نکلے. اس میں ایک بات درمیان بتاتا چلوں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا. 25 مرتبہ حج فرمایا تھا، اور 25 مرتبہ ہی پیدل آتے جاتے تھے. کسی نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سائیں آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، آپ کے پاس اچھی اچھی سواریاں ہیں، آپ کے پاس اچھے اچھے گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، آپ اونٹوں پر یا گھوڑوں پر کیوں نہیں سوار ہو کے جاتے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ؟ کیوں پیدل جاتے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں زخم پڑ جاتے ہیں، آپ کے پاؤں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، کیوں پیدل جاتے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا، فرمایا یار میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، میرے پاس سواریاں بھی ہیں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر میں بیت اللہ شریف کا جب حج کرنے کے لیے جاتا ہوں نا، پیدل اس لیے جاتا ہوں کہ میں اس رب کریم کی ذات مبارکہ ان کے گھر میں جاتا ہوں، ان کا گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہوں، اس اللہ عز و جل کے گھر جاؤں اور سوار ہو کے جاؤں، کسی سواری پہ جاؤں، یہ میرا دل نہیں مانتا، اس لیے میں پیدل جاتا ہوں. وہ جب حج کرنے کے جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے تو امام حسین علی مقام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی، وہاں ٹھہر گئے راستے میں. اور جھوپڑی میں ایک بوڑھی سی عورت رہتی تھی، صرف ایک.
آواز دی اس گھر میں ہے کوئی، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم مسافر ہیں، ہم مدینے جانے والے ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ تو گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے ان کو پانی پلایا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی جو پلایا، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اماں ہم مدینے کے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے شہزادے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں پانی پلایا، آپ نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، آپ نے ہماری بہت خیال رکھا، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے، کبھی آپ کا مدینۃ المنورہ آنا ہو تو ہمارے میخانے پر ضرور آنا، ہمارے پاس ضرور تشریف لے آنا، ہم آپ کی بہت خدمت کریں گے، ہم آپ کا یہ احسان نہیں بھولیں گے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، گزرتا وہ وقت آ گیا جب وہ بوڑھی عورت مدینۃ المنورہ روضۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے گئی۔ جب مدینہ شریف پہنچی، زیارت کی، تو لوگوں سے پوچھا اس مدینے میں حسن نامی کوئی بندہ ہے، یا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں وہ سامنے امام حسن کا گھر مبارک ہے۔ وہ بوڑھی عورت لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی، وہ لاٹھی کے سہارے چلتے چلتے وہاں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر مبارک گئیں۔ وہاں پر نوکر وغیرہ تھے، ان کو بتایا میں فلانے علاقے سے آئی ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا سے وہ بوڑھی عورت آئی ہے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اس عورت کو بہت اس کی خدمت کی، اس کو اچھا کھانا کھلایا، اس کا اچھا خیال رکھا۔ جب ان کو رخصت کرنے کا وقت آیا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو تحائف دیے، کپڑے دیے، سوکھڑیاں وغیرہ جس کو بولتے ہیں وہ دیں، اور 1000 بکریاں ان کو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھیا عورت کو پکڑا دی، 1000 بکریاں۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اپنے نوکر سے فرمایا اس کو میرے بھائی امام حسین کے دروازے پر لے جاؤ، ان کے گھر مبارک لے جاؤ۔ وہ بوڑھی عورت وہاں گئی، ان سے ملی، امام حسین علیہ السلام نے بڑی ان کی خدمت کی، ان کا بڑا خیال کیا۔ جب رخصت ہونے لگی، انہوں نے بہت تحائف دیے، تحفے وغیرہ دیے، تو انہوں نے 1000 بکریاں اس بوڑھی عورت کو دے دی تحفے میں کہ اماں تو نے ہماری بڑی خدمت کی تھی، تیری بڑی مہربانی، ہم جبل میں تھے، نہ کوئی راستہ تھا، ایسی کوئی کھانے پینے چیز نہیں تھی، آپ نے اپنے غریبی حال میں ہمارا بڑا خیال کیا تھا، ہم تمہیں تحفے میں یہ وغیرہ جتنا بھی مال ہے جو بھی ہے دیا ہے، اور یہ 1000 بکریاں تمہیں تحفے میں دیتے ہیں۔ 1000 بکریاں امام حسن مجتبیٰ نے دی، 1000 بکریاں امام حسین علی مقام نے دی۔ صرف کیا سخی گھرانہ تھا، اور جن کے گھر بغیر اجازت جبریل بھی نہیں آتے، ان کا گھرانہ کوئی عام گھرانہ ہے۔ وہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، روزہ کھولنے کا ٹائم آیا ہے، سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، ان قریب اذان آنے والی تھی، 2 4 5 منٹ بچے تھے، دروازے پر دستک آئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ باہر سے آواز ہے سائل ہوں، فقیر ہوں، کھانے کے لیے کچھ دو۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے جو دسترخوان پر تھا وہ سارا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ امام مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ان کے گھر والوں، ان کے بچوں نے پانی پر روزہ افطار کیا۔ یہ ان کے گھرانے کی سخاوت ہے، 1 دن 2 دن 3 دن سے مسلسل خیرات کی۔ وہ کیا سخاوت کا گھرانہ ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، ان کی میں کیا کیا عظمتیں بیان کروں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سدا رہے گا حسین کا غم،